ہسپتال کی بھیانک عورتیں۔ اس نے نئی نئی انگلش سیکھی تھی یا پھر وہ انگلش سیکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کا اندازہ اس کے بات کرنے سے ہو رہا تھا، جیسے وہ سامنے والے کی بات سنے بنا ہی اسے تھینک یو کہہ رہی تھی۔ اس کے تھینک یو کہنے کا انداز اتنا منفرد تھا کہ ہنسے بنا نہ رہ سکی۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے تو ہسپتال کی بھیانک عورتیں کہا ہے، تو چلیے سنتے ہیں ہسپتال کی بھیانک عورتوں کا قصہ۔ یہ فاطمہ میموریل ہسپتال کی ایمرجنسی تھی۔ سبھی کے بچے بہت بیمار اور مرجھائے ہوئے تھے، یوں کہہ لیں کہ ادھ مرے ہوئے تھے۔ کسی کے بھی بچے کو ہوش نہ تھا۔ تقریباً سبھی بچے ڈائریا کے ستائے ہوئے تھے۔ میری اپنی بچی بھی اسی مرض سے دوچار تھی۔ اس کی چیخوں پکار سے میرا دماغ اس قدر سن ہو چکا تھا کہ کچھ بھی سننے سمجھنے کی سکت باقی نہ رہی۔ اندر باہر کی اس بھاگ دوڑ میں نہ جانے کب میرا پاؤں زخمی ہو گیا اور مجھے علم بھی نہ ہوا۔ اچانک فرش پر نظر گئی تو سفید فرش خون کی بوندوں سے رنگا ہوا تھا۔ غور سے دیکھا تو سمجھ آیا کہ یہ واقعی خون ہے، یہاں تک کہ جب تک پاؤں چپ چپ نہ کرنے لگے میں نے غور نہ کیا۔ پھر بھی یہی وہم دل میں آیا کہ ہائے میری بچی کا کتنا خون بہہ گیا ہے۔ تبھی میری اماں کی آواز کانوں سے ٹکرائی، مریم تمہارا پاؤں زخمی ہو گیا ہے، یہ کتنا خون بہہ گیا تمہارا؟ میں جو بیٹی کی پریشانی میں اپنے ہوش کھوئے بیٹھی تھی، پھر سے جھک کر 3-4 بار اپنے پاؤں کو دیکھا، یہ یقین کرنے کے لیے کہ چوٹ میرے ہی پاؤں پر لگی ہے، لیکن پھر بھی سمجھ نہ آیا چوٹ مجھے آئی کیسے۔ بالآخر یقین دہانی کے لیے واش روم کا رخ کیا اور پاؤں کو پانی سے دھویا۔ جب ٹھنڈا ٹھنڈا پانی پاؤں کے زخم پر پڑا تو شدت کا اندازہ ہوا۔ خون سے لت پت پاؤں صاف ہوا تو نظروں کے سامنے وہ ماس تھا جو اچھا خاصا انگلی سے اوپر ہو چکا تھا۔ نوبت یہ ہوئی کہ میں لنگڑا کر میڈیکل سٹور تک گئی اور اپنی مرہم پٹی کی۔ اپنے زخم کا یہ واقعہ بیان کرنے کا مقصد محض اتنا ہے کہ سبھی ماؤں کی حالت میری ہی جیسی تھی۔ میری سال بھر کی بچی کو جب پورا گھنٹہ اس روم میں رکھا گیا جہاں اسے آئی وی لائن لگانی تھی اور وہاں پر والدین کا جانا ممنوع تھا، وہاں سے میری بچی کی زاروں کی طرح رونے کی آوازیں آ رہی تھی اور وہ رو رو کر ماما ماما کہتی تو کلیجہ منہ کو آتا تھا۔ پر اللہ کا کرم تھا کہ کہتے ہیں نا زحمت ہو پر رحمت کی، یعنی بعد میں خیر ہی خیر ہو۔ پیاری بیٹی کو 2 ڈرپس کے بعد ہوش آ گیا۔ میری بچی سمیت سبھی بچوں کو وارڈ میں منتقل کر دیا گیا۔ ہر طرف گہما گہمی تھی۔ بچوں کو دوبارہ سے ڈرپس لگائی گئیں۔ ننھے ننھے ہاتھ پاؤں سوئیوں کی زد میں آئے ہوئے تھے کہ ڈرپ کی آئی وی لائن ماں باپ کے سامنے نہیں لگائی جائے گی تو جتنے زخم بچوں کے آ گئے تھے اس کے بعد والدین کا کیا ہی حال ہوتا۔ شروع کے 2-3 گھنٹے تو سبھی خواتین نے ایک دوسرے کو اپنے اپنے بچوں کی دکھد داستاں سنانے میں لگائے۔ میرے بیڈ کے بالکل برابر میں 2 خواتین تھیں جو اپنے خیال سے تو سرگوشی کر رہی تھی، لیکن یہ ان کی سراسر غلط فہمی تھی، کیونکہ ان کی چہمگوئیوں کی مجھے واضح آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ وہ کسی دیہاتی علاقے کی معلوم ہو رہی تھیں۔ بچی اپنی ضد پر تھی کہ والد کو کمرے میں بلائیں، لیکن ڈاکٹر بھی بضد تھا کہ جب تک مرد کمرے سے باہر نہیں جائیں گے ہم چیک اپ نہیں کریں گے۔ اور اتفاق تو دیکھیں، اس وارڈ کی کہوں یا اس وارڈ کا کہوں، خیر اس وارڈ کا نرس مرد تھا۔ یہ بھی اپنے آپ میں مذاق ہی تھا۔ اس سے بھی بڑا تو یہ مذاق تھا، میل ڈاکٹر کو ہی اعتراض تھا کہ جس بھی بیڈ پر بچے کا باپ موجود ہوگا وہ اس بیڈ کے بچے کا چیک اپ نہیں کریں گے، اور یہاں تک کہ وہ اس بیڈ تک بھی نہیں پہنچے۔ وہ شاید خود کو عورتیں سمجھ رہے تھے۔ رات کے 2 بجے کا وقت ہوا تو نیند کی شدت سے میرا تو برا حال ہو گیا۔ وارڈ میں موجود خواتین کی منت کی کہ وہ خاموش ہو جائیں، لیکن جیسے ہی ان کے بچے سوئے وہ سب گوسپس میں مگن ہو گئیں، جیسے ان کا یہ آخری دن ہو، اور آج کے بعد کوئی دن تو ہونا ہی نہیں، پھر گوسپس کا موقع کیوں ہی جانے دیں۔ ایک عورت تو اپنے بچے کو بیڈ پر سلا کے 2 بیڈ چھوڑ کر ایک اجنبی عورت سے تالیاں مار مار کر باتیں کرنے میں مگن ہو گئی۔ اس سے پہلے کہ میں اس عورت سے کچھ کہتی، ابھی 1 گھنٹہ پہلے ہی جو آنٹی سوئی ہوئی تھیں ان کے شوہر نامدار ان کے لیے پچھلے 5 گھنٹوں میں تیسری بار کھانا لے کر آ گئے تھے۔
ایسا لگ رہا تھا کہ وہ خود کو تفریحی مقام پر آیا ہوا تصور کر رہے تھے، نہ کہ ہسپتال میں۔ یا پھر یہ آنٹی اور انکل یقیناً جوائنٹ فیملی سسٹم سے ہوں گے، اس لیے انکل نے بھی سوچا ہوگا بہت ہو گیا، آج اس عورت کے طعنوں کا جواب دے کر ہی رہوں گا۔ بیگم ایک دن تو تمہیں سر عام سب کے سامنے کھانا لا لا کر دوں گا کہ تمہارا پیٹ ہی پھٹ جائے۔ لیکن آنٹی کو کیا پتا تھا کہ انکل کس سر عام کی بات کر رہے ہیں۔ خیر، آج انکل آنٹی کو سر عام 5 گھنٹوں میں تیسری بار کھانا کھلا چکے تھے، اور آنٹی بھی ایسے کھا رہی تھی جیسے اپنے بیٹے کی ہر ڈرپ کو وہی دھکا لگا کر چلا رہی ہوں۔ مگر اوپر والے کی مہربانی سے جو آنٹی کی صحت ہے، اگر وہ دھکا لگا لیتی تو ڈرپ تو ایک ہی جھٹکے میں ختم ہو جاتی۔ اپنے بچے کی اس حالت کے باوجود بھی ان کی محبت کا پنچنامہ تھا کہ ختم ہونے کا نام ہی نہ لے رہا تھا۔ انکل کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ آنٹی کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلائیں۔ انکل ہر گھنٹے بعد کھانا کھانے کے بہانے اندر آ جاتے اور پھر کئی دیر تک وہیں بیٹھے رہتے، جبکہ سٹاف چلا چلا کر کہتا، بھائی جان اب چلے جائیں یہاں سے۔ انکل کہتے، یار کھانا کھانے آیا ہوں، بس چلا جاؤں گا۔ رات کی 3:45 پر بھی انکل کا 15ویں بار یہی جواب تھا۔ انکل ایسے مسکرا کر سٹاف کے بندے کو کہتے، یار کھانا کھا رہا ہوں، جیسے روٹھی ہوئی محبوبہ کو مناتے ہوئے کہہ رہے ہوں۔ بالوں میں چاندی تھی اور ہر بار انکل کا یہی جواب۔ اب جب رات کی اس پہر انکل باہر جانے لگے تو ان کے بینچ سے دوپٹہ نیچے گر گیا۔ مجھے سوجھا نہ کہ کیا کہوں، پر کچھ کہنے کو تو دل کر رہا تھا، اس لیے پہلے مدھم آواز میں، پھر تھوڑا اونچے اور پھر مزید اونچی کہا، انکل آپ کا دوپٹہ نیچے گر گیا۔ انکل نے تو کوئی جواب نہیں دیا، البتہ باقی سبھی خواتین ضرور ہنس دیں۔ اس سے بھی پہلے سب سے اہم واقعہ تو رہ ہی گیا، وہ آنٹی جو بالکل اینٹری بیڈ پر قبضہ کی ہوئے بیٹھی تھی۔ یہ 2 خواتین اکٹھی تھی، ایک بینچ پر تھی جو کہ تقریباً بیڈ جیسا ہی تھا، بچہ تو ظاہر ہے بیڈ پر ہی تھا، اور ان کے ساتھ ہی جو 55 سالہ آنٹی جان تھی، انہوں نے بیڈ پر قبضہ کر رکھا تھا، لمبی تان کر سوئی ہوئی تھی۔ غالباً اس آنٹی نے پہلی بار ہی بیڈ دیکھا تھا، اسی لیے بضد تھی کہ وہ یہ بیڈ نہیں چھوڑیں گی۔ میں نے آنٹی کو بارہا سمجھانے کی کوشش کی، آنٹی جان دیکھیں، یہ سامنے والے بیڈ پر بجلی کی تاریں گزر رہی ہیں، میں وہاں پر بچی کو نہیں رکھ سکتی۔ پر آنٹی کہاں ہار ماننے کو تیار تھی، نہیں مانی، مجال ہے جو 1 انچ بھی اپنی جگہ سے ہٹی ہوں۔ یہاں تک کہ سٹاف نے بھی آ کر کہہ دیا کہ وہ یہ بیڈ خالی کر دے، جس پر آنٹی کا جواب لاجواب تھا، دیکھیں میں اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ یہ انٹری ہے، یہاں سے لوگ آتے جاتے ہیں، دروازہ بالکل ساتھ ہے، آپ لوگ کوئی دوسرا بیڈ دیکھ لیں۔ جبکہ آنٹی اسی بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی، اسی انٹری کے ساتھ والے بیڈ پر۔ مجھے آنٹی پر شدید غصہ آ رہا تھا، پر کچھ کہہ نہیں سکتی تھی، کیونکہ ابھی میری بچی کی حالت بہت بہتر بھی نہیں تھی۔ ابھی یہ بحث چل ہی رہی تھی کہ ایک اور نرس آ گئی اور کہنے لگی، آنٹی جی بچی کو لٹانا ہے، آپ مہربانی کر کے یہاں سے اٹھ جائیں۔ پر آنٹی نہیں اٹھی، ایسے بیٹھی کرتی رہی جیسے باولی یا کملی ہو۔ یہ سب دیکھتے ہوئے بالآخر سٹاف نے ہار مان لی اور مجھے ایک اور بیڈ دے دیا جو کہ سائڈ پر تھا، ایک دم پرفیکٹ جگہ پر، کیونکہ میرے ارد گرد کی سبھی عورتوں کو بات کرنے کا بہت شوق تھا، جسے سن کر یہ تخلیقی آئیڈیا آیا جس نے میری نیند برباد کر دی، کیونکہ میں پچھلے 48 گھنٹوں سے نہیں سوئی ہوئی تھی۔ خیر ہوا کچھ یوں کہ میں مسلسل سونے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن میری نیند پر سامنے والے بیڈ کی عورتوں کی باتیں خوابوں پر پانی پھیرنے کی مانند اپنا شور و غل برسا رہی تھی۔ 1 نمبر بیڈ والی سعدیہ 4 نمبر بیڈ والی راحیلہ کے پاس گئی۔ سعدیہ راحیلہ کے ہاتھ پر ہاتھ مارتے ہوئے کہنے لگی، ہمارے گھر کے ساتھ رہتی ہے، کہنے کو تو میری بیسٹ فرینڈ ہے، پر یقین کرو پوری پھپھے کٹنی ہے۔ جس پر راحیلہ نے پوچھا، تم سے بھی چالاک ہے وہ؟ اب دونوں نے کہا لگایا، چالاک تمہاری سوچ ہوگی، وہ تو کیا ہی چیز ہے، اس نے جو کیا تمہاری سوچ ہی ہے۔
اس سے چھوڑو، میں تمہیں اپنی بیسٹ فرینڈ کا قصہ سناتی ہوں۔ راحیلہ کے اتنا کہنے سعدیہ اپنے بچے کو بھول ہی گئی اور راحیلہ کی جانب متوجہ ہو گئی۔ پھر دونوں نے جو کہے لگائے اور تالیاں مار مار کر باتیں کرنے لگی۔ کیا ہی بتاؤں، میں جو لیٹی تھی کہ 48 گھنٹے بعد چلو کچھ دیر کے لیے سو لیتی ہوں، ان کی چہمگوئیوں کی وجہ سے اٹھ بیٹھی۔ پہلے ان کو دیکھا، پھر گہرا لمبا سانس بھرا اور پھر کمبل اوڑھ کر دوبارہ سے لیٹ گئی، لیکن وہ خاموش نہ ہوئی تو دوبارہ اٹھ بیٹھی، چہرے پر مسکان بکھیری، بڑے پیار سے کہا، یار بس کر دو، باقی کی باتیں صبح کر لینا، دونوں کے کانوں پر تو جوں تک نہ رہیں گی۔ پھر سے میں ڈھیٹ بن کر سونے لگی، پر کیا کرتی، یہ بھی بیکار تھا۔ ان کے رہتے یہ ممکن کیسے ہوتا، کیونکہ کہے بلند سے بلند تر ہوتے جا رہے تھے۔ 1-2 منٹ بعد دوبارہ اٹھی، بیٹھی، پھر سے دونوں کو دیکھا، لیکن وہ ابھی تک اپنی چغلیوں میں مگن تھی۔ وہ تو بہت ہی زیادہ انجوائے کر رہی تھی۔ دوبارہ ڈھیٹ بن کر پوچھ لیا، آپ دونوں کی بیبیز ٹھیک ہو چکے ہیں کیا؟ بڑی خوش بھی لگ رہی ہیں اور ماشاءاللہ قدرے فریش بھی ہیں، اور ہنسی ہے وہ تو بند ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ دونوں نے ایک بار پھر سے غیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی چغلیاں جاری رکھی۔ بالآخر مجھے وہ کہنا پڑا جو میں نہیں کہنا چاہتی تھی۔ بڑے پیار سے مسکراتے ہوئے کہا، یار بس کر دو، باقی کی باتیں صبح کر لینا، ڈاکٹر تم لوگوں کو نہیں ڈسچارج کریں گے، اگر کرنے بھی لگے تو تم لوگ منت کر لینا کہ ہم لوگوں کو ڈسچارج مت کریں، ہم یہیں رہنا چاہتے ہیں، ہم لوگوں کی کچھ باتیں ابھی باقی ہیں۔ اس پر بھی انہوں نے مجھے ہی شرمندہ کیا، کیونکہ پل بھر کو چپ ہو کر بات سنی، پھر ہاتھ پر ہاتھ مار کر پاکیزہ چغلیوں کا سلسلہ جاری رکھا۔ میں اپنی بات کہہ کر لیٹ چکی تھی، میرا اپنا کہا چھوٹ گیا۔ میرے برابر بالکل ساتھ 1 انچ کے فاصلے پر جو عورت ابھی کچھ ہی دیر پہلے اپنی بیٹی کا حال مجھے بتا رہی تھی، اس نے اپنے شوہر سے چائے منگوائی۔ تبھی اس کے برابر والے بیڈ کی عورت نے بھی اپنے شوہر سے چائے منگوائی تھی۔ اب میرے بیڈ کے برابر والے بیڈ والی خاتون چائے پیتے پیتے اپنے برابر کے بیڈ والی خاتون کو گھور گھور کر دیکھ رہی تھی، جبکہ اپنی چائے چسکیاں لے لے کر پی رہی تھی۔ تو میرے برابر والے بیڈ والی جو خاتون تھی اور جو اس کے برابر والے بیڈ کی خاتون تھی، اس نے پوچھا، آپ پئیں گی؟ ابھی اس کے الفاظ یہیں پر تھے کہ میرے برابر والے بیڈ کی خاتون نے جواب دیا، نو تھینک یو۔ اس نے اتنا زوردار تھینک یو کہا کہ میں اپنی ہنسی نہ روک سکی، میری بے اختیار ہنسی نکل گئی۔ ہنسی تو چھوڑے، میرا کہا چھوٹ گیا، جس پر میں نے چہرہ دوسری سمت کر کے چھپانا چاہا، لیکن کہا تھا کہ آواز بلند کر گیا۔ اتنی بار تھینک یو سننے کے بعد بھی اس عورت نے اپنا جملہ مکمل کیے بنا بات نہ چھوڑی، پھر بھی پوچھنے لگی، آپ چائے پئیں گی؟ جس پر اس عورت کے دوبارہ جواب میں میرا زوردار کہا نکل گیا، تھینک یو، اور ساتھ ہی اس نے اپنی آنکھیں جھپکی، جیسے اسے بتا رہی ہو آئی کین ٹاک انگلش۔ خیر بہن، اگر تم اس کی چائے کو نظر لگاؤ گی تو وہ تو یہی کہے گی نا، پی لو، تم ہی پی لو، میری خیر ہے۔ خیر اس کے بعد سب کے کہے شروع ہو گئے۔ میں ایک جھپکے سے اٹھ بیٹھی، لیپ ٹاپ کھولا جو میرے شوہر اپنے کام کے لیے لائے تھے، اور بآواز بلند کہا، اب میں آپ لوگوں پر کہانی لکھوں گی، اچھا موضوع ہے، بس دیکھتی جائیں، آپ سب کو بہت پسند آئے گی، اور ویسے بھی آپ لوگوں کو تو باتیں کرنے کی عادت ہے اور چپ بھی نہیں ہوں گی۔ وارڈ میں ایک دم سے سناٹا چھا گیا، سب عورتیں کچھ دیر کے لیے ایسے چپ ہو گئیں کہ سب کو مانو سانپ سونگھ گیا ہو۔ پھر راحیلہ اور سعدیہ نے مجھے دیکھا اور 2 سالہ معصوم بچے کے انداز میں پوچھنے لگی، کیا آپ کو ہمارا شوہر بہت تنگ کر رہا ہے؟ نہیں، وہ تو مجھے بالکل میٹھی لوری کی طرح لگ رہا ہے، یہی تو وجہ ہے کہ مجھے ابھی تک نیند ہی نہیں آ رہی۔ آپ لوگ اپنی باتیں جاری رکھیں، حد ہی ہو گئی اب تو۔ خیر اس کے بعد یہ دونوں اپنے اپنے بیڈ پر بیٹھ گئیں۔ اب میرے بیڈ کے برابر والی بیڈ والی بولی، 17 سال بعد یہ بیٹی ہوئی ہے،
میرے 17 سال بعد. ایسے بتا رہی تھی کہ ورلڈ کپ ملا ہو اور وہ بھی پورے 17 سال بعد. یعنی انسان کا بھی بس نہیں چلتا ورنہ سانس لینا بھی ایک ایجاد بنا دے. اس کے بعد ایک اور کپل کی محبت بھڑک پڑی. یہ بیڈ میرے بائیں جانب 2 بیڈ چھوڑ کر تھا. اس کا شوہر بھی ہر تھوڑی دیر بعد وارڈ میں آ رہا تھا. اس عورت نے مجھے دیکھا، پھر اپنے شوہر سے کہنے لگی، یہ شکایت کر دیتی ہے کہ ہمارے لوگوں کو تو اندر آنے نہیں دیتے اور باقی سب تو یہی مجمع جمائے بیٹھے ہیں. تبھی اس کے شوہر نے ڈرامہ شروع کر دیا. جب اس کی بیوی سے کہہ رہی تھی کہ تھوڑی دیر کے لیے مزید بیٹھ جاؤ، یہاں تم کسی اور مرد کو دیکھ رہی ہو، میں کیسے رک سکتا ہوں؟ اچھا لگتا ہے یہ بتاؤ مجھے. جس پر یہ عورت اپنے مرد کو بازو سے کھینچنے لگی. نہیں جانا باہر. دونوں بچوں کی طرح کر رہے تھے، جیسے گلے میں آئس کریم والا آیا ہو. بچہ پاپا کا ہاتھ کھینچ کر کہے، پاپا پاپا آئس کریم، لیکن پاپا ہاتھ چھڑا کر بھاگ گئے ہوں. یہ ڈرامہ اپنے انجام کو پہنچا ہی تھا کہ میں نے سوچا اب سو سکتی ہوں. تبھی وارڈ کے مرد نرس کو نہ جانے کیا ہوا. اسے اپنے برابر والے بیڈ والی عورت کا جاگنا شدید تکلیف دے رہا تھا، اس لیے وہ بینچ کی کھینچا تانی کرنے لگا تاکہ وہ اس عورت کو بیڈ بنا کے دے سکے جو اپنے بچے کو لے کے آئی ہے اور اس کے ساتھ ایک مزید خاتون ہے. مرد نرس نے زبردستی اس عورت کو کہا سو جاؤ، لیکن وہ مسلسل انکار کر رہی تھی، جبکہ اس بیچارے نے تو بیڈ تک خالی کر کے دیا اور باقاعدہ رات کے 3 بجے بینچوں کی کھینچا تانی بھی کی. خیر، یہ تو بہت ہی عجیب واقعہ تھا. اس کے بعد اس مرد نرس کی حالت اس روزے دار جیسی لگ رہی تھی جس نے خود روزہ رکھا ہو اور اسے روزہ لگ رہا ہو اور وہ بے روزگاروں کو پانی دے رہا ہو اور یہ سوچ رہا ہو کہ ان کو پیاس لگی ہے. وہ پانی نہیں پینا چاہ رہے لیکن پھر بھی وہ زبردستی اسے پانی پلائے گا کیونکہ اس کو روزے کی حالت میں پیاس لگ رہی ہے. اس لیے اسے لگ رہا ہے کہ دوسروں کو بھی پیاس لگ رہی ہوگی جن کا روزہ نہیں ہے. اب اس کی نائٹ ڈیوٹی ہے، وہ نہیں سو سکتا، تو اسے لگ رہا تھا کہ اس آنٹی بیچاری کو تو بہت ہی نیند آ رہی ہے. اس عورت نے مرد نرس کی بات نہیں مانی اور رات کے 4 بجتے ہی وہ اسی بیڈ پر جا کر سو گئی. میجک، جادو. اس کے بعد 2 عورتیں اپنے ساس سسر، نند، دیور، جیٹھ، جٹھانی کو لے کر بیٹھ گئی، جس کے بعد دونوں نے بھرپور کوشش کی اپنے سسرال کو زیادہ برا ثابت کر کے مظلوم بہو آف دی نائٹ کا ایوارڈ اپنے نام کر سکے. پر کیا کرتی، انہوں نے قصہ یہ کہہ کر ختم کیا، بہن کیا کرے، جس کو بھول لو وہی دکھی ہے. یعنی یہاں بھی عورتیں ہار ماننے کو تو تیار ہی نہ تھیں. اب دور کے رشتہ داروں کی برائیاں کرنے لگی. اب میرے بائیں ہاتھ کے جانے والی اپنے رشتہ داروں کی برائیاں کرنے لگی. میں نے کہا لعنت بھیجتی ہوں، میرے منہ پہ تو بات کرتے نہیں ہیں، ورنہ منہ نہ توڑ دوں. اس پر اس کی بہن نے کہا، اچھا ابھی انہوں نے ایسا کہا، لعنت بھیجو. یہ وہی بات تھی جو اس کی بہن ابھی بھی کہہ چکی تھی، لیکن وہ پھر سے کہہ رہی تھی. ایسا لگ رہا تھا دونوں بہنیں ایک دوسرے کی بات دہرا کر زیادہ عقل مند کون ایسا کوئی مقابلہ کر رہی ہوں. پھر قصہ یہاں ختم کیا کہ یہ ان تینوں عورتوں کو چین کیوں نہیں ہے، سونے بھی نہیں دے رہی. اگر میری بچی سو گئی ہے تو گھڑی ہمیں بھی سونے دیں، جبکہ ابھی یہ خود باتیں کر رہی تھی اور اس کی بیٹی تو پچھلے 6 گھنٹے سے سو رہی تھی. ان کا قصہ بھی ختم ہی ہوا تھا کہ 8 ماہ کے بچے کا قصہ شروع ہو گیا، جس کی ماں پچھلے 10 گھنٹے سے سو رہی تھی. یہاں تک کہ 2 بار جب ڈاکٹر چیک اپ کرنے آیا تو اس عورت کو دونوں بار ہلا کر اٹھایا گیا. اب ہوا کچھ ایسے کہ بچہ اکیلا بیٹھا رو رہا تھا اور شام کے 7 بجے سے یہ محترمہ سو رہی تھی. اس سے بھی شاید سکون کے لیے ہسپتال بہتر جگہ محسوس ہو رہی تھی، جیسے باقی سب کو، کسی کو اپنی محبت جتانے کے لیے اور کسی کو گاسپس کرنے کے لیے اور کسی کو مظلوم ثابت کرنے کے لیے، کسی کو رشتہ داروں کی برائیاں کرنے کے لیے. ہسپتال بہتر لگ رہا تھا جبکہ اس کا بچہ داخل تھا. بچہ بیچارہ شدید بیمار اور ماں آرام کر رہی تھی.
یہ سلسلہ ختم ہوا تو دائیں جانب والی وضو کر کے قرآن پاک اٹھا لائی۔ وارڈ میں وہاں پر قرآن پاک موجود تھا۔ اب وہ قرآن پاک تو اٹھا لائی، لیکن اس کی دونوں بہنیں ساتھ آئی ہوئی تھیں۔ اب وہ تینوں بہنیں مل کر گاسپس کرنا شروع ہو گئیں، اس کی باتیں، اس کی باتیں، یہاں کی باتیں، وہاں کی باتیں۔ اور حیرت تو یہ ہے کہ اس بندی نے وضو کر کے قرآن پاک ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا۔ اب وہ یہ سوچ رہی تھی کہ میں قرآن پاک پڑھوں یا پہلے باتیں کروں۔ عورتوں کی باتیں کرنے کا نشہ کس حد تک ہو سکتا ہے، اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ ان کے گوسپس خیر اگلے 10 منٹ بعد ختم ہو گئے۔ اگلے 10 منٹ بعد خاتون نے قرآن پاک کھولا، جسے 2 منٹ کے لیے اس نے پڑھا اور 1 سیکنڈ میں جا کے واپس رکھائی۔ اب اس کے بعد پورے وارڈ میں سناٹا چھا چکا تھا۔ سبھی لوگ سو چکے تھے، لیکن میں نہیں سوئی تھی۔ لیکن اس کے باوجود پورے وارڈ میں خاموشی نہیں ہوئی۔ 3 عورتیں میری دائیں جانب خراٹے لے رہی تھیں، جیسے سپیکر کھلا رہ گیا ہو۔ ماشاءاللہ سے اتنی بلند آواز تھی، اور اتنی یا اس سے ہی زیادہ خواتین میری بائیں جانب خراٹوں کی مشینیں چلا رہی تھیں۔ یہاں ہی کہا، ابھی بھی یہ رات کا قصہ ختم نہ ہوا۔ ابھی میں لیپ ٹاپ پر ٹائپنگ کر ہی رہی تھی کہ اتنی دیر میں وہ مرد نرس نے اٹھنے کی دوبارہ سے زحمت کی اور پھر سے آ گیا۔ آپ کے لیپ ٹاپ کا شور ہو رہا ہے ٹائپنگ کا، اسے بند کر دیجئے، سب سو چکے ہیں۔ اس بات پر مجھے اور بھی حیرت ہوئی۔ یہ بالکل ویسا ہی تھا جیسے شروع میں میل ڈاکٹر اور میل نرس یہ بات کہہ رہا تھا کہ اس وارڈ میں خواتین ہیں تو برائے مہربانی سب خواتین کے مرد جو ہیں وہ باہر چلے جائیں۔ یعنی ابھی 4 بجے تک جو خواتین آپس میں چیم گوئیاں کر رہی تھی، وہ جو بینچ کی کھینچا تانی کر رہا تھا، اور جو وہ سب کچھ ہو رہا تھا، وہ سب خاموشی تھی۔ مجھے اس بات پر سب سے زیادہ حیرت ہوئی۔ خیر میں نے پھر آہستہ آہستہ ٹائپ کرنا جاری رکھا تاکہ کسی کو آواز نہ جائے، اور اس طرح اس رات کا یہ لمبا چوڑا قصہ ختم ہو گیا۔ آپ کو کیسا لگا ضرور بتائیے گا، اور اسی کے ساتھ ہی ٹائپنگ کا سلسلہ بھی بند ہونے کو تھا۔ اسی کے ساتھ ٹیم اردو رائے کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔